جو شخص بھوکا رہے، کم سوئے، کم بولے اور نفس کشی اختیار کر لے، اسے بعض دفعہ ایسے افعال صادر ہو جاتے ہیں جو دوسروں سے نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ اہل اللہ میں سے ہو تو ان کے ایسے افعال کو کرامات کہتے ہیں، اور اگر اہل کفر یا گمراہ ہو تو ان کے ایسے افعال کو استدراج کہتے ہیں۔ حارث کذاب بھی اپنی ریاضات و مجاہدات اور نفس کشی کی بدولت ایسے افعال کرتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے تھے۔ یہ شخص کون تھا اور اس نے کس کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے ایک معلوماتی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، معمول کے مطابق ہم آپ کے سامنے جھوٹے نبی سیریز کے تحت ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو باقی ویڈیوز کی طرح پسند آئے گی۔ ناظرین کہتے ہیں جو شخص بھوکا رہے، کم سوئے، کم بولے اور نفس کشی اختیار کر لے، اس سے بعض دفعہ ایسے افعال صادر ہو جاتے ہیں جو دوسروں سے نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ اہل اللہ میں سے ہو تو ان کے افعال کو کرامت کہتے ہیں۔ ناظرین، جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک حارث بن کذاب بھی تھا، جس کے والد کا نام سعید تھا۔ یہ شام کے شہر دمشق میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا، اور اس کے ساتھ لوگوں کے مزاج سے بھی خوب واقف تھا۔ حارث کذاب بھی اپنی ریاضت و مجاہدات اور نفس کشی کی بدولت ایسے افعال کرتا تھا۔ مثلا یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ آؤ میں تمہیں دمشق سے فرشتوں کو جاتے ہوئے دکھاؤں۔ چنانچہ حاضرین محسوس کرتے کہ نہایت حسین و جمیل فرشتے بصورت انسان گھوڑوں پر سوار جا رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو موسم سرما میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں موسم سرما کے پھل کھلاتا۔ اس کے گمراہ کن افعال کی شہرت آس پاس پھیل گئی اور اس بدبخت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ خلق خدا کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ کر ایک دمشقی رئیس قاسم بن بخیرہ اس کے پاس آئے اور دریافت کیا، تم کس چیز کے دعوے دار ہو؟ حارث بولا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس پر قاسم نے کہا، اے دشمن خدا، تو بالکل جھوٹا ہے۔ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر قاسم سیدھا خلیفہ وقت عبد المالک بن مروان کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنا دیا۔ عبد المالک نے حارث کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن اس دوران وہ بیت المقدس کی جانب فرار ہو چکا تھا، اور وہاں پہنچ کر اس نے اعلانیہ اپنی جھوٹی نبوت کا آغاز کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بصرہ کے ایک شخص نے اس سے ملاقات کی اور بہت دیر تک تبادلہ خیال کے بعد سمجھ گئے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، تاہم اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس کا اعتماد حاصل کیا، اور کچھ عرصے بعد خلیفہ کے دربار میں پہنچ کر سارا قصہ بیان کرنے کے بعد حارث کی گرفتاری کے لیے 20 سپاہی لے کر بیت المقدس پہنچ گئے۔ اس شخص نے موقع ملتے ہی حارث کو زنجیروں میں باندھ لیا۔ بیت المقدس سے بصرہ تک راستے میں حارث نے شیطانی طاقتوں کی مدد سے 3 دفعہ سے زائد اپنی زنجیریں کھلوائی، مگر یہ شخص جس نے گرفتار کیا تھا وہ کسی طور مروب نہ ہوئے اور جھوٹے نبی کو خلیفہ کے دربار میں پیش کر ڈالا۔ خلیفہ کے دربار میں بھی حارث نبی ہونے کا دعوے دار رہا، جس پر خلیفہ نے محافظ کو نیزہ مارنے کا اشارہ کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر جب اس کو پہلا نیزہ لگا تو اس کے جسم پر کوئی بھی اثر نہ ہوا، جس پر اس کے حواری جو وہاں موجود تھے ان کی بھانچیں کھل گئی۔ پھر خلیفہ عبد الملک نے محافظ سے کہا، بسم اللہ پڑھ کر نیزہ مار۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر نیزہ مارا تو وہ حارث کے جسم کے آر پار ہو گیا، اور یوں جھوٹا نبی بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یاد رکھیں ناظرین، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الفرقان بین الاولیاء الرحمن و اولیاء شیطان میں لکھا ہے کہ حارث کی زنجیریں کھولنے والا اس کا کوئی موکل یا شیطان تھا، اور لوگوں کو جو فرشتے گھوڑوں پر سوار دکھائی دیتے تھے وہ فرشتے نہیں بلکہ جنات تھے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، مدعیان نبوت کے سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔